بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہوا کرتی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ انسان اس دنیا میں سکون تلاش کرنے کے لیے سرگرداں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے اور جسم کو سکون بعض اوقات دنیاوی سہولیات اور وسائل کے استعمال سے ملتا ہے کہ موسم سے بچاؤ کے لیے انسان کے پاس وسائل موجود ہوں، رہنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے مناسب ذرائع اور وسائل ہوں۔ ان وسائل کے استعمال سے جسم سکون محسوس کرتا ہے اور آرام میں رہتا ہے۔ تو روح اور جسم دونوں کے سکون کے اپنے اپنے ذرائع ہیں، اور جب انسان یہ دونوں ذرائع اختیار کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے اور دل سکون میں رہتا ہے۔ آج کل لوگوں نے مال کے معاملے میں صورتحال کو الٹا کر رکھا ہے کہ مال انسان کے جسمانی سکون کا سبب تھا کہ مال کے ذریعے وسائل خرید کر کے انسان اپنے جسم کو سکون بخشے، لیکن اب صورتحال الٹ ہو چکی ہے کہ ہم نے مال کے حصول کے لیے اپنا جسمانی سکون برباد کر رکھا ہوتا ہے کہ دل و دماغ پر ہر وقت مال میں اضافے کے مختلف منصوبے مسلط رہتے ہیں۔ نہ جسمانی آرام کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ گھر والوں کے سکون کا خیال رکھا جاتا ہے، بیوی بچوں کے لیے انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا، اپنی صحت پر توجہ دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ تو وہی مال جو جسم کے سکون کا سبب تھا، ہم نے اس مال کو بنیاد بنا کر جسم کا سکون اس کے لیے غارت کر رکھا ہے۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مالداری مال اور دولت یا جسمانی یا دنیاوی ساز و سامان میں کثرت کا نام نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس مال بہت زیادہ ہو، ساز و سامان بہت زیادہ ہو، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اسے سکون مل گیا، کیونکہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی مالداری دل کی مالداری ہے۔ اس کا مطلب آپ یوں مراد لے سکتے ہیں کہ وہ مال آپ کو سکون دے سکتا ہے کہ جو مال آپ کے جسم کو سکون دیتا ہے، جس مال کے حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنا آرام، اپنا ذہنی سکون، اپنی گھریلو زندگی برباد نہیں کر رکھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم مالداری کس کو سمجھتے ہو؟ مال و دولت میں اضافے کو سمجھتے ہو؟ تو حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم فقر کس کو سمجھتے ہو؟ مال و دولت میں کمی کو سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ ایک انسان کا دل سکون میں ہو، اس کا دل مطمئن ہو، تو وہ ایک مالدار انسان ہے، خواہ اس کے پاس مال و دولت کچھ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر ایک انسان کا دل بے سکونی میں ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہے، مضطرب زندگی گزار رہا ہے، تو وہ ایک غریب انسان ہے، خواہ اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہی کیوں نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ دولت وہ کام آتی ہے جو انسان کو سکون دے سکے جسمانی طور پر، گھریلو طور پر، لیکن اگر دولت کو آپ نے مخدوم بنایا ہے اور اپنے جسم کو اس کا خادم بنا رکھا ہے، تو پھر یہ ایک غیر فطری چیز ہے اور یہ مال انسان کے کام نہیں آیا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔